دنیا میں بہت کچھ ایسا انوکھا اور پراسرار ہے جس پر یقین کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ آج کے جدید سائنسی دور میں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، سیاروں اور ستاروں کو مسخر کر رہی ہے، ٹیکنالوجی نے انسانی دماغ کو ترقی کی معراج تک پہنچا دیا ہے، ایسے میں سائنس کے سامنے روحانیات کی بات کرنا اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف ہے۔ مگر سائنس نہ ہی فرشتوں کے وجود کی قائل ہے، نہ ہی ارواح کی، نہ بھوت پریت اور نہ جنوں کی۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ جو لوگ ان واقعات سے گزرے ہیں وہی ان معاملات کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ میرا نام علینا ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ میں شادی کر بھی نہیں سکتی۔ سفلی نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہر رشتہ، ہر تعلق کھونے کے لیے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ یہ میری بربادی کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ مجھے بچپن سے عملیات اور روحانی علوم کا شوق تھا۔ پر اسرار علوم سے متعلق جہاں سے مواد ملتا میں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرا شوق میرا جنون بن گیا۔ قدرت نے مجھے بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ شربتی آنکھیں، گھنے بال، کندھاری سیبوں جیسے گال، یاقوتی لب اور بھرا ہوا متناسب جسم۔ جب میں 23 سال کی ہوئی، یہ جنون مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے گیا۔ میں چھپ کر پہلی بار اپنے علاقے سے دور ایک عامل کے آستانے پر پہنچی۔ میں نے اپنی دوست سے مانگ کر عبایا اوڑھی ہوئی تھی اور چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ ایک آستانہ تھا ایک پیر صاحب کا۔ ان کی عمر 65-70 سال کے لگ بھگ تھی اور آستانہ انہوں نے اپنے گھر میں بنوایا تھا۔ صبح سے دوپہر عورتوں اور شام سے رات تک مردوں کا ٹائم تھا۔ میں صبح 10 بجے وہاں پہنچی۔ یہ ایک طویل ہال نما کمرہ تھا۔ پیر صاحب اندر کمرے میں تشریف فرما تھے۔ ہال میں لائن سے عورتیں بیٹھی تھیں اور باری باری اندر جا رہی تھی۔ ہال میں 2 عورتیں بھی نظر آ رہی تھی جو سارا انتظام اور معاملات سنبھال رہی تھی۔ 11:30 بجے میری باری آئی۔ میں کمرے کی طرف بڑھی اور جوتی اتار کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اودھ کی تیز خوشبو میرے سر کو چڑھی۔ پیر صاحب ایک لنگی میں تکیے کے ساتھ ادھے زمین پر دراز تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ رنگ کا چھت سے زمین تک کا پردہ لگا ہوا تھا۔ اس پر سرخ رنگ سے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ زمین پر سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کے دائیں طرف لکڑی کا کوئی باکس رکھا ہوا تھا۔ اس پر مختلف طرح کا سامان تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ پردہ اتار کر بیٹھ جا، پیر صاحب نے جلالی آواز میں مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نقاب اتار دیا۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں واضح چمک دیکھی۔ وہ کچھ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کو بھی اتار، فقیروں سے کیسا پردہ؟ پیر صاحب نے اگلا حکم جاری کیا۔ میں نے عبایا اتاری اور زمین پر ان کے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ پیر سائیں، مجھے عملیات سیکھنے ہیں۔ میں نے ڈائریکٹ مطلب کی بات کی۔ پیر صاحب ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایسے ہی نہیں ملتا کچھ، من کو مارنا پڑتا ہے، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی پیر صاحب کا ہاتھ میری ٹانگ پر جم گیا۔ میں بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی، مگر پیر صاحب کی حرکت سے میں کسمسا کر رہ گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کی رال ٹپک پڑی تھی۔ کچھ دیر ان کا ہاتھ میری ٹانگ سہلاتا رہا۔ جب وہ ہاتھ اوپری جسم کی طرف بڑھا تو میں نے جھٹک دیا۔ میں یہاں عملیات سیکھنے آئی ہوں، جنسیات نہیں۔ اپنی عمر دیکھیے پیر صاحب، بیٹی کی عمر کی ہوں آپ کی۔ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، مگر ہوس اور ٹھڑک نہیں گئی آپ کی۔ پیر صاحب کی آنکھیں شعلے برسانے لگے، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ یہ ڈبہ پیر ہے جو معصوم عورتوں سے اپنی ٹھڑک مٹاتا ہے۔ میں غصے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس بابے کی ہمت نہ ہوئی مجھے کچھ کہہ سکے یا روک سکے۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بہت خراب ہوا، مگر میرا جنون تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اگلے 2 سال میں نے بے شمار عاملوں اور پیر فقیروں کے آستانوں کی خاک چھانی، مگر سب لا حاصل رہا۔ ہوس، ٹھڑک، جعلی ڈبہ پیر،
इज्जत बचाने में तो कामयाब रही, मगर उन आमिलों और बाबों के मकरू हाथों का लम्स मुझे गैर मुनासिब जगहों पर सहना पड़ा। इतना सब कुछ करके भी कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन कहते हैं नीयत हो और जुनून हो तो इंसान अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। मेरी उम्र 25 बरस हो चुकी थी। जवानी मुझ पर टूट कर बरस रही थी। मेरी एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया। इस दोस्त को मेरे शौक़ के बारे में इल्म था। एक दिन उसका फ़ोन आया, यार अलीना, तुझे ये पुरअसरार किस्म के उलूम पढ़ने का शौक़ है ना? हाँ बहुत है। क्यों? मैंने पूछा। बाबा की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें और कलमी नुस्खे हैं। मैं उठाकर रद्दी में देने वाली थी, मुझे तेरा ख्याल आ गया। ये सुनकर मेरे अंदर खुशी फूट पड़ी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं बिना वक्त ज़ाये किए उसके घर पहुंची और पुरअसरार उलूम से मुतल्लिक जितनी किताबें और कलमी नुस्खे थे घर उठा लाई। घर में सिर्फ मैं और अम्मा थी। बाबा इंतकाल कर चुके थे। भाई नौकरी पर होते, सिर्फ हफ्ते की रात आते और पीर की सुबह चले जाते थे। मैं अब तक नूरी इल्मियात के बारे में जानती थी। इन किताबों में से एक किताब सिफली और काला जादू मुझे मिली। ये किसी हिंदू की लिखी हुई किताब थी। ये किताब पढ़कर पहली बार मैं काला जादू और सिफली जादू से आगाह हुई। इस किताब में काले जादू और सिफली से मुतल्लिक मालूमात दर्ज थी। सिफली के बैज़ अमलियात ऐसे भी हैं जिनमें आमिल को 31 दिन के चिल्ले में रोज़ शराब पीना और बुरे काम करना लाजमी होता है। सिफली के बैज़ 21 रोज़ा अमल बैतुल खुला में करने पड़ते हैं। काले जादू या सिफली इल्म के लिए ज़्यादातर सिंदूर से हिसार खींचकर अमल किया जाता है। शैतानी क़ुव्वतों के लिए 7 किस्म की मिठाइयाँ, शराब और दीगर चीज़ें तोशे के तौर पर रखी जाती है। दस्त की हड़ी अमूमन महबूब को ताबह करने या मुख्तलिफ को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होती है। बैज़ इसे औरत की कोख बांधने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चंद अमलियात में औरत का कोख बांधने के लिए अमल करके इसे कुएं, दरिया या समंदर में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा काले जादू और सिफली अमल में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया माश की दाल, अंडे, सुपारी, नारियल, ज़ाफ़रान, धतूरा, मोर के पर, शहद, कौवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आँख और धुन, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ, सिंदूर, लौंग, सुइयाँ, हैंग, किसी खूबसूरत औरत के बाल जो ताज़ा ताज़ा मरी हुई हो, और इंसानी खोपड़ी, हैज़ का खून वगैरह। इस किताब में सिफली की एक अमल डाहिया के बारे में लिखा हुआ था। डाहिया इंतहाई असरनाक और ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। इसे डाहिया इसलिए कहा जाता है कि ये 2.5 पल या सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है, जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, इस्तरा, सुइया और एक दिया रखा जाता है। इस बारे में मशहूर है, काले इल्म के ज़ोर पर जलाया गया ये दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफ़ान भी हो तो ये जलता रहेगा और मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा। बानमती एक और सिफली का अमल है। इसमें पुतले पर मंत्रों का जाप करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है और आमिल को कोसों दूर बैठकर पुतले के साथ जो सुलूक करेगा उसका दुश्मन पर भरपूर अमल होता है। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। हमजाद के हवाले से तहरीर था कि हमजाद हर वक्त इंसान के साथ रहता है, साथ ही पैदा होता है और साथ ही मरता है। हमजाद की बहुत सी किस्में हैं, मसलन अलवी, अक्सी या गैबी। इसमें हमजाद अलवी बहुत कौवी तस्वुर की जाती है। ये तस्वुर आम है कि हमजाद को काबू करना सबसे मुश्किल काम है और इसका चिल्ला ख्वाह नूरी हो या सिफली बड़ा सख्त होता है। 41 रोज एक खाली कमरे में छुरे से कड़ा मारकर हिसार बैठ जाना पड़ता है। पीछे चिराग जलाकर रखा जाता है
جس سے سایہ سامنے پڑ رہا ہو، اور کچھ منتر پڑھ کر رات 2 بجے کے قریب یہ عمل کر کے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر 7 سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ سفلی میں کالی مائی، کالی دیوی یا کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی جادوگر سمجھا جاتا ہے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے 31 دن کے 3 چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ بچے تب۔ کالی جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے، کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو 7000 پہرے داروں کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی قربانی بھی طلب کر لیتی ہے۔ اس کتاب میں کالی دیوی اور ہنومان کے علاوہ شمشاک دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لکشمی دیوی، موہنی دیوی، گنیش، دیوتا سروپ، ہمادیو وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل بھی لکھے ہوئے تھے۔ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو عموماً اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی تھی۔ یہ کتاب سفلی اور کالے جادو پر گویا علم کا خزانہ تھا۔ لکھنے بیٹھوں گی تو کئی دن گزر جائیں مگر تفصیلات ختم نہ ہو۔ ہمارے گھر میں اوپری منزل پر 2 کمرے تھے۔ یہ پہلے کرائے پر دیے ہوئے تھے لیکن اب خالی تھے۔ ان کا راستہ ہمارے مین گیٹ کے برابر میں ہی ملا ہوا تھا۔ ہماری پچھلی گلی چھوٹی گندی گلی تھی جو بند رہتی تھی۔ اوپری منزل کا ایک راستہ اس طرف سے بھی تھا۔ یہ گلی ایک طرف سے مکمل بند تھی اور کاٹھ کباڑ میں سے ایک طرف سے جو راستہ تھا وہ قبرستان کی طرف سے تھا، جہاں شاذ و نادر ہی کوئی آتا تھا۔ جنازوں کے علاوہ یہ گلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا بند دیکھی اور کبھی کسی کو اس میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اوپر والا ایک کمرہ خالی کر لیا۔ میرا ارادہ چلہ کرنے کا تھا، مگر بنا کسی استاد کے چلہ کرنے سے میں خوف زدہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک عمل کا انتخاب کیا۔ یہ عمل محبت کا تھا۔ اس کے لیے مجھے شمشان گھاٹ سے جلے ہوئے مردے کی راکھ اور چیل کے پاؤں کی مٹی درکار تھی، یعنی جہاں چیل نے قدم رکھا ہو وہ مٹی، مگر میرے لیے انہیں حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اس کا حل نکالا۔ ہمارے پڑوس میں عامر نامی ایک لڑکا تھا جو 18-19 سال کا تھا۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا وہ چوری چھپے مجھے دیکھتا ہے۔ ایک دن موقع ملا، میں نے اسے کہا رات 9 بجے چھت پر آ جانا۔ ہماری چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی نظر آئی، مگر گلی میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 9 بجے کی کچھ پہلے ہی میں ہلکا سا تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ میں چھت پر پہنچی تو وہ پہلے ہی موجود تھا۔ میں درمیانی دیوار کے پاس چلی گئی۔ سنو، دائیں بائیں دیکھ کر کچھ دیر میں ادھر آ جانا ہمارے چھت پر، اور زمین پر بیٹھ کر آگے آنا، کسی کو نظر نہ پڑے۔ میں یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی جو صحن کے ساتھ تھا۔ میں نے ساری لائٹس آف کر کے بس نائٹ بلب آن کیا۔ کچھ دیر وہ دائیں بائیں ٹہلتا رہا، پھر کود کر ہماری چھت پر آیا اور زمین پر ڈپک گیا۔ مجھے ہنسی آئی مگر احتیاط ضروری تھی۔ میں نے اسے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین پر بیٹھے پنجوں کے بل میری طرف آنے لگا۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ شدید گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے اسے ریلیکس کیا۔ اس دن میں نے صرف پیار کیا۔ میں نے اسے کیسے سیٹ کیا یہ طویل کہانی ہے۔ بے حجاب جلوے، پھر وہاں تک اس کی ترسا کر رسائی، یہ سب کرنے میں 10 دن لگا دیے میں نے۔ وہ اس نشے کا عادی ہو گیا۔ رات کو ملنا ہمارا معمول تھا، سوائے اس دن جس دن میرے بھائی گھر پر ہوتے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر میں نے نہیں بڑھنے دیا، ورنہ میرا مقصد کبھی پورا نہ ہوتا۔ ایک دن محبت کی قسمیں وعدے، آخری سانس تک ساتھ نبھانے کے سارے بول بچن سن لیے میں نے، تو اسے کہا تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو عامر؟ جان بھی دے سکتا ہوں علینا میں تمہارے لیے۔ تم میری زندگی ہو، میں آخری سانس تک نبھاؤں گا، کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں صرف باتوں پر یقین نہیں کرتی عامر، وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نبھاؤں گا ساتھ۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا چلو آزما لوں گی،
देखती हूँ कितने पूरे उतरते हो। उसे मैं गर्म करती रही, जज्बात उभारती रही, मगर एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं दिया। आखिरकार 15वें दिन मैंने अपना मुद्दा बयान किया। आमिर, मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हुक्म करो मेरी जान। आमिर की जान भी हाजिर। उसने सस्ते आशिकों की तरह डायलॉग मारा। मुझे चील के पाँव की मिट्टी चाहिए। हैं? आमिर हैरान हो गया। वो क्या करनी है? बस चाहिए मुझे। सवाल नहीं करोगे तुम? तुझे मेरी कसम। अच्छा, मगर चील कहाँ से ढूंढूं मैं? फिर उसके पाँव की मिट्टी। मैं तो पागल हो जाऊंगा चीलों के पीछे। कहाँ वो बैठी, कहाँ से मैं मिट्टी उठाऊं? पक्की जगह है सारे शहर में तो, और चीलें तो ज़मीन पर भी नहीं बैठती। आमिर ने बेबसी से कहा। मैं गूगल पर सर्च कर चुकी थी और उस जगह का नक्शा और तस्वीर देख चुकी और तैयार थी इस सवाल के लिए। सरजानी टाउन देखा है तुमने आमिर? नहीं, बस फोर के चौरंगे तक गया हूँ मैं, आमिर ने कहा। अच्छा, फोर के से बिल्कुल सीधा आगे चले जाओगे। आगे डीए फ्लैट्स हैं, इन्हें भी क्रॉस कर लो। सीधा आगे चले जाओगे, फिर पहाड़ी की तरफ उल्टे हाथ, वहाँ शहर का कचरा सारा फेंका जाता है। वहाँ चीलें मौजूद होती हैं। तुम्हें आसानी से वहाँ से मिट्टी मिल जाएगी। आमिर, तुम्हें किसने बताया ये सब? आमिर ने हैरानगी से पूछा। मैंने कहा था ना, सवाल नहीं आमिर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ये काम। दूसरा काम कौन सा है? पहले ये करो, फिर अगला काम। इस रात आमिर की हाथ गुस्ताखियों में बढ़ने लगे, मगर मैंने संभाल लिया। अगली रात में शिद्दत से आमिर की मुंतज़िर थी। आमिर आया तो उसके हाथ में कागज़ की पुड़िया थी। उसने वो मेरी तरफ बढ़ा दी। उफ, इतनी बदबू थी वहाँ और गंदगी, मुझे तो उल्टी आ गई थी। पता नहीं कैसे मैं चीलों के पाँव की मिट्टी उठा पाया। सैकड़ों चीलें थी वहाँ यार। मैं खुशी से निहाल हो गई। आमिर के लबों को नजराना पेश किया, उसे जलवा दिखाया और काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही। आखिर जाने का वक्त हुआ। आमिर, मेरा अगला काम? हाँ बोलो, आमिर ने कहा। सोच लो, कर पाओगे? बताओगी तो करूँगा ना। गोली मार देखा है तुमने? हाँ देखा है, आमिर ने कहा। टच मोबाइल है ना तुम्हारे पास? मैं एड्रेस बताती हूँ, गूगल मैप पर डालोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, मगर जाना कहाँ है गोली मार में? किसके पास? आमिर के चेहरे पर उलझन थी। शमशान घाट, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। जहाँ पहले हैरानगी नमूदार हुई, फिर खौफ। शमशान घाट मतलब जहाँ हिंदू मुर्दे जलाते हैं? हाँ वही, मैंने कहा। तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो अलीना? शमशान घाट से क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या कर रही हो? आमिर, सवाल करने से मना किया है मैंने। मगर यार, तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे, देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत। अरे यार, आमिर ने बाजू में भर लिया मुझे। अच्छा बताओ क्या करना है वहाँ? वादा करो जो कहूँगी मानोगे और कोई सवाल नहीं करोगे। अच्छा बाबा, वादा? नहीं, मेरे सर पर हाथ रखकर। अच्छा ना, ये लो वादा। आमिर ने मेरे सर पर हाथ रख लिया। अब बताओ। हिंदू वहाँ मुर्दे जलाते हैं, जलाने के बाद उनकी राख समेट लेते हैं, मगर वहाँ उसकी बाकियात होती है। मुझे जले हुए मुर्दे की राख चाहिए। आमिर की आंखें हैरत और खौफ से फट रही थी और वो पलक झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। अलीना, तुम जादू टोने के चक्करों में हो? आमिर ने फटी फटी आंखों से सवाल किया। तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा किया था, अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो आमिर। वक्त आएगा तो मैं सब बता दूंगी, तुम्हारी कसम। अभी कोई सवाल मत करो प्लीज़। अगर कर सकते हो ये काम तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मना कर दो। तुमसे कोई शिकवा नहीं मुझे। अलीना, तुम जानती हो आसान नहीं है ये शमशान से किसी मुर्दे की राख उठाना। आमिर ने कहा। हाँ, आसान तो बस अलीना है जो तुम्हें आसानी से हासिल हो गई। मैंने नाराज़गी से कहा। अच्छा प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं करता हूँ कुछ। आमिर ने कहा। कल और परसों भाई घर पर होंगे, पीर वाले दिन तक कर लो।
اگر سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہو. نہیں تو کوئی بات نہیں عامر. سوچ لوں کہ زندگی بھر ساتھ نبھانا اور جان دینے کا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تو بہت معمولی سا کام ہے. جان کیا دو گے تم؟ اچھا کہا نا، ہو جائے گا، عامر نے لاڑ سے کہا. الوداعی بوسہ دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا. میں جانتی تھی جسم کے نشے کا میں اسے عادی بنا چکی ہوں. اس کے بنا وہ رہ نہیں سکتا. ہر قیمت پر وہ یہ کر گزرے گا. اور وہی ہوا. پیر کی رات وہ راکھ کے ساتھ میرے سامنے تھا. علینا تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا مشکل کام تھا یہ. میں رات کے وقت گیا تھا. خوف الگ، ڈر الگ، مگر تمہارا کام ہو گیا. اب میرا انعام. عامر نے بھوکی نظروں سے میری جسم کو دیکھتے ہوئے کہا. اس رات وہ بے انتہائی جذباتی ہو گیا. میں جانتی تھی اسے جو چاہیے. طلب حد سے بڑھتی ہے تو یہی ہوتا ہے. مجھے برداشت کرنا تھا یہ سب. کرتی رہی. آخر جانے کا وقت ہوا. عامر، کل سے میری کزن یہاں 1 ہفتے کے لیے آ رہی ہے. رات میں میرے ساتھ ہی سوئے گی. میں 1 ہفتہ نہیں مل پاؤں گی. 1 ہفتہ کیسے رہ پاؤں گا دور؟ علینا پلیز. میں نہیں رہ سکتا. میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے. عامر نے باہوں میں بھر لیا مجھے. کچھ دیر بعد شہد پلا کر اس کی محبت کا پارا نیچے لائی اور اجازت لے کر آ گئی. محبت اور غلامی کا یہ عمل 5 دن کا تھا. میں اس دوران اسے نہیں مل سکتی تھی. میں نے پورے حساب سے عامر سے دونوں کام کروائے تھے. میرا حیض کل سے شروع ہونا تھا اور مجھے اسی دن سے یہ عمل کرنا تھا. اماں سے پڑھائی کا بہانہ کرنے کے بعد میں نے اپنی سونے کی سیٹنگ اوپر کے کمرے میں بنا لی. اماں سے بہانہ کیا دیر تک پڑھوں گی، پڑھ کر نیچے آ کر سو جاؤں گی. میں نے عمل کا وقت رات 12 سے 2 بجے رکھا. اگلے دن میں تیاری کرتی رہی اور رات ہونے کی منتظر رہی. 11:15 میں چھت والے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ لاک کیا. ناپاکی تو حیض کی وجہ سے تھی ہی. سب سے پہلے میں نے سارا سامان کمرے کے درمیان میں اپنے سامنے رکھا. اس کے بعد میں نے نئی تیز دھار چھری اٹھائی اور حصار کا منتر پڑھتے ہوئے اپنی چاروں طرف کڑا مار لیا، یعنی گول دائرے میں حصار کھینچا. میرے سامنے 2 مٹی کے دیے تھے. میں نے ایک دیے میں تیسرا حصہ سرسوں کا تیل ڈالا ہوا تھا. پھر اپنے پاس سے روئی کی بتی بنا لی اور اپنے ناپاک خون سے اسے اچھی طرح تر کر لیا. اس بتی کو تیل میں ڈبو کر گیلا کر لیا اور دیے میں لگا لیا. اب مجھے دیا جلا کر منتر پڑھنا تھا. میں نے دیا جلایا اور منتر شروع کر دیا. عمل مکمل ہوا. تب تک روئی کی بتی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی. میں نے دوسرے خالی دیے میں چیل کے پاؤں کی مٹی اور مردے کی راکھ ڈال دی اور جل جانے والی بتی جو سیاہ تھی اس سے چٹکی پاؤڈر نما اٹھا کر اس کی راکھ اور مٹی والے دیے میں مکس کر دی. مجھے بس 5 دن یہی منتر پڑھ کر یہ عمل دہرانا تھا. 4 دن تک نہ ہی کوئی رکاوٹ آئی نہ ہی کوئی مسئلہ. 5ویں دن عمل مکمل کرنے کے بعد میں نے اس دیے میں اپنا ناپاک پانی اور مکس ہوا خون ملایا اور انگلی سے اچھی طرح اسے مکس کر لیا. محبت اور غلامی کا عمل میں مکمل کر چکی تھی اور بہت خوش تھی. اب اس کی آزمائش باقی تھی کہ یہ عمل کامیاب ہوا یا نہیں.